بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل آج آپ کے لیے ہر طرح کی جائز حاجات اور جائز مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کا عمل لے کر آیا ہے۔ اس عمل کا نام نماز توحیدی ہے۔ یہ عمل بزرگان دین کے اندر نہایت ہی مشہور ہے۔ اکثر بزرگان دین اس عمل کی تاکید کرتے ہیں کہ اس عمل کو کیا جائے جب کوئی بھی مشکل اور پریشانی آ جائے تو اس عمل کو لازمی آزمانا چاہیے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے اس کی مشکل اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ اس عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، نماز توحیدی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے فوائد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل لرن اسلام ٹوڈے پر تشریف لائے ہیں اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز توحیدی کیا ہے اور اس عمل کو کرنے سے آپ کو کس طرح کے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، نماز توحیدی جو ہے یہ دو نوافل ہیں۔ دو نوافل آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 50 مرتبہ سورۃ اخلاص، جسے ہم قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں، سورۃ اخلاص کو آپ نے 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2 رکعتوں کے اندر سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ ہر رکعت کے اندر سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ سورۃ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت عظمتوں کا بیان ہے۔ معزز سامعین کرام، قل هو اللہ احد یہ ایسی مبارک صورت ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ پڑھتا ہے، رب کریم اس کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جو شخص 300 مرتبہ اس مبارک صورت کو پڑھتا ہے تو رب کریم 300 دروازے رزق کے کھول دیتے ہیں، 300 دروازے غضب کے بند ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ اخلاص کو سورۃ توحید کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے اس نماز کو نماز توحیدی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ نماز جو ہے بعد نماز مغرب، یعنی یہ نوافل جو ہے یہ آپ نے بعد نماز مغرب پڑھنے ہیں یا بعد نماز عشاء پڑھنے ہیں، اور تہجد کے وقت بھی ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ تہجد کے وقت ان نوافل کو پڑھ لیا جائے کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے ہر طرف سکون ہوتا ہے اور آپ اس نماز کو مکمل توجہ، مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کو آپ نے 3 روز کم از کم پڑھنا ہے، تو چاہے تو اس نماز کو بعد نماز مغرب پڑھ لیں، ان نوافل کو بعد نماز مغرب پڑھ لیں یا بعد نماز عشاء پڑھ لیں یا تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ معزز سامعین کرام، نماز عشاء کے بعد جو ہے وفر مقدار میں ٹائم ہوتا ہے، آپ ان نوافل کو آرام سے جو ہے بعد نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس
عمل کو اس وقت کریں جب آپ کے پاس ٹائم جو ہے کافی ہو اور آپ مکمل توجہ اور آرام کے ساتھ اس نماز کو مکمل کر سکیں۔ معزز سامعین کرام، نماز توحیدی پڑھنے کا طریقہ کار کے بارے میں جان لیں کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دونوں رکعتوں کے اندر جو ہے 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سجدوں کے اندر تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد آپ نے 40 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ بھی 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی، اور ہر سجدے کے اندر 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جائے گی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد رب کریم کے حضور اپنی حاجت کے لیے دعا کریں گے۔ آپ کو بار بار میں بتا چکا ہوں کہ دعاؤں کے اندر درود پاک لازمی آپ نے پڑھنا ہے، درود پاک کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ جن دعاؤں کے اندر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ زمین اور آسمان کے درمیان رہتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہوں تو دعاؤں کے اندر درود پاک پڑھا کریں، اس عمل کو کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہماری وظائف کی ویڈیو کو شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔